اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم بارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات اور ان کی آل اولاد پہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ نہ صرف عبادتوں کا مہینہ ہے بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا دن 21 رمضان المبارک پورے عالم اسلام کے لیے غم کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان بیان کرنے اس پہ بیٹھے ہیں تو ہمارے ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال نہیں بلکہ کئی سال اور کئی صدیاں گزر سکتی ہیں حضرت علی کرم اللہ کی شان میں بات کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ کے لیے کہا کہ میں علم کا شہر تو علی اس کے دروازہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کیا شان بیان کی جائے، ہماری تو وہ اوقات اور بصیرت نہیں۔ آپ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شیر خدا ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، آپ کی شہادت کے نصیب سے یہ ہمیں اسلام ملا، آپ کے خون کا یہ قطرہ ہمارے لیے اسلام لے کر آیا، آپ کی کربلا کی قربانیوں سے اسلام پھیلا۔ اگر آپ کی قربانیاں نہ ہوتیں تو ناظرین کرام، ہم اور آپ آج عالم اسلام کا حصہ نہ ہوتے، ہم اور آپ آج مسلمان نہ ہوتے۔ یقین جانیے، کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ہم نے کربلا جیسی شہادتوں کو پا کر اسلام کو پایا ہے۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ آج پینل پہ موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے مفتی عبدالرؤوف مدنی صاحب۔ میں آپ کا مشکور ہوں سر، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں حافظ حامد رضا قادری صاحب، پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کی آواز، نوجوانوں کے سردار، نوجوانوں کے استاد، یوتھ پارلیمنٹ کے چیئرمین، مشہور و معروف اینکر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کو آنے والی نسلیں دیکھ کے سیکھ رہی ہیں، ہم جیسے لوگ انہیں اپنا استاد مانتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ موجود ہیں میری خوش نصیبی کی علامت جناب رضوان جعفر صاحب۔ السلام علیکم، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ مفتی صاحب، آپ کا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے۔ حامد بھائی، آپ کا مشکور ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج کلام پڑھنے کے لیے حسن رضا صاحب اتاری صاحب، آپ میرے ساتھ آج پینل پہ موجود ہیں، آپ کا مشکور ہوں۔ میں پہلے حافظ حامد رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی
وادخلی جنتی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب، بہترین تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں پینل پہ ناظرین کرام، مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب، بہترین بات کرتے ہیں دین کے اوپر، فقہ کے اوپر، فتووں کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم دین سے نوازا، آپ کو مفتی بنایا، آپ بہترین مقرر ہیں اور آپ کو بڑے لوگ سنتے ہیں الحمدللہ۔ آپ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اللہ نے بڑی آپ کو بصیرت دی، ہم آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، مشکور ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت کیا کہیں گے شان علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ المرتضی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ سب سے پہلے تو مدثر فاروقی صاحب آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ فقیر حقیر کو اپنے اس عظیم الشان ٹرانسمیشن میں لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس موضوع کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے، جس طرح آپ نے آغاز میں ابتداءً تمہید میں بات کی کہ کوئی کیا ان کی شان بیان کر سکتا ہے، کوئی کیا ان کی بات کر سکتا ہے کہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بھی بارہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شانوں کو بیان فرمایا ہے۔ پھر صحابہ کرام ہوں یا تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، بلکہ اس امت کا پورا ایک سلسلہ ہے کہ جو حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں اپنی اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اتنی سی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم جہاں جب جیسے جس انداز سے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر کرتے ہیں تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذکر سے ہم فیضیاب ہو جائیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کے محتاج نہیں ہیں۔ بے شک، جس ہستی کا ذکر قرآن میں ہو گیا، جن ہستی کا ذکر زبان مصطفیٰ سے ہو گیا، فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جو میرے حبیب کی زبان مبارک ہے، اس سے جو بھی ادا ہوتا ہے وہ وحی خدا ہوتا ہے۔ یہ اپنی نفس سے اپنی ذات سے کوئی بات نہیں کرتے، جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ وحی خدا ہوتی ہے۔ وہ اس وحی خدا والی زبان سے جسے امام العاشقین امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حضور نبی رحمت، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے اس عاشق، اپنے اس دربار کے عظیم خادم کی جب بات کرتے ہیں تو ایسے عظیم الفاظ سے پکارتے ہیں مولا علی کو۔ کہیں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہیں فرمایا کہ یا اللہ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور ان اہل بیت میں سب سے پہلے جنہیں شامل کیا وہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ بات جب امام حسین کے لیے کہی تو سمجھ میں آ رہی تھی، کیونکہ حضرت امام حسین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر ہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ بات تو ظاہری طور پر سمجھ آ رہی تھی کہ حسین منی وانا من الحسین، لیکن حضور نے بتا دیا کہ اے لوگوں جس اینگل سے جس زاویے سے تم دیکھ رہے ہو میرے علی کی اور شان ہے، علی کا مجھ سے اتنا قرب
قرب والا تعلق ہے، اتنا قریبی تعلق ہے، اتنا قرب اور اتنا ساتھ ہے ہمارا کہ میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ علی منی وانا من علی۔ اور پھر جب مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کی تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا بھی بعد میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار اور ایک مہاجر صحابی کو بھائی بھائی بنا دیا، مواخات قائم کر دیں، بھائی بھائی بنا دیا، تاکہ وہ پریشان، وہ غریب جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، یہاں انصار جو اپنے گھر بار میں تھے، جو اہل مدینہ تھے، ان کے ساتھ ان کا گسر بسر اور آگے کی زندگی آسان ہو سکے۔ تو حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رہ گئے، باقی سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، حضرت مولا کائنات اکیلے رہ گئے۔ حضرت مولا کائنات آگے بڑھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے سارے صحابہ کے درمیان جو ہے بھائی بھائی کا رشتہ قائم کر دیا ہے، ہر کسی کو دو دو کا جوڑا بنا دیا ہے، میں تو اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے چھوڑ دیا ہے۔ حضور نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، تم میرے ویر لگتے ہو۔ یہ اعزازات ہیں جو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو زبان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے عطا فرمائے۔ اس لیے ان ہستیوں کا ذکر کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ان کا ذکر ہو، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذکر سے ہمارا ذکر ہو۔ کائنات میں کچھ لوگ مذکور ہیں، کچھ لوگ معدوم ہیں، کچھ لوگوں کو کوئی جانتا ہی نہیں، اپنے دور کے بڑے بڑے نامور تھے۔ میں آپ کو تھوڑی سی اس بات کو مطلب بیان کرنا چاہوں گا، تھوڑی تفصیل دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جو ایکسٹریم پاور تھی، جو سپر پاور تھی، وہ قیصر و کسریٰ تھے، وہ روم کی سلطنت تھی یا فارس کی سلطنت تھی۔ مگر آج پڑھے لکھے لوگ بھی، عام عوام کی بات نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ چاہے وہ اردو تعلیم حاصل کرنے والے ہوں یا انگلش تعلیم حاصل کرنے والے ہوں، ہر طبقہ فکر کو آپ اٹھا لیں تو اس وقت کے قیصر و کسریٰ جو بادشاہ وقت تھے، جو اس وقت کے سپر پاوریں تھیں، ان کے جو سربراہ تھے، ان کے نام بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن بلال حبشی کا نام بچہ بچہ جانتا ہے، حضرت امام حسین کا نام بچہ بچہ جبتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو مذکور کر دیا ہے۔ تو اب ایک وہ طبقہ ہے جو مذکور ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو معدوم ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے مدثر بھائی کہ ہم نے مذکور ہونا ہے یا معدوم ہونا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر بھی ختم ہو جائے، ہمارے 10 سال 5 سال 20 سال کے بعد ذکر کرنے والا کوئی نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ذکر تاریخ میں زندہ رہے تو پھر ذکر جن کا ہوا ہے ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ وہ مولا کائنات ہیں یا صدیق اکبر ہیں یا فاروق اعظم ہیں یا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ بہت اچھی بات بتا رہے تھے شان علی میں جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب۔ جناب رضوان بھائی، آپ کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں، آپ تشریف لائے۔ آپ ہمارے شہر کراچی کے اندر یوتھ پارلیمنٹ کے چیئرمین ہیں، آپ سے ہزاروں طالب علم اور طلباء آپ سے منسوب ہیں، آپ کو وہ اپنے استاد کا درجہ دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ داماد رسول بھی تھے اور کیا کہتے ہیں سردار بطول بھی تھے آپ، اور جو ان کو اللہ رب العالمین نے جو ان کو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو جو اللہ نے جوش اور جذبہ اور جو ولولہ اور جو بہادری اور جو دلیری اللہ رب العالمین نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دی۔ آپ بتائیے رضوان بھائی، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی چاہیے؟ کیونکہ یہ قوم تو بہت ہی بچے جو ہیں آج کل کے بڑے بزدل پیدا ہو رہے ہیں، کہاں حضرت علی کرم اللہ کی شان، کہاں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے نام لیوا، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، اور ہماری نوجوان نسل کس اس میں لگ گئی؟ کیا آپ پیغام دیں گے میرے پروگرام کے توسط سے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مدثر بھائی آپ کا، اور آپ کے اس پروگرام کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ نام بھی بہت خوبصورت آپ نے رکھا ہے، بابرکت رمضان، اور رمضان کا مہینہ تو ہے ہی بابرکت رمضان، اور ہم سب کے لیے ایک نعمت ہے کہ اس مہینے سے ہم زیادہ زیادہ فیضیاب ہو جائیں۔ جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو انہوں نے بات واضح کر دی تھی کہ صداقت کا سبق پڑھنا پڑے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بے شک، عدالت کا سبق پڑھنا پڑے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور شجاعت کا سبق پڑھنا پڑے گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اور سخاوت کا حضرت عثمان غنی۔ بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ اسی طرح سے تمام ہی صحابہ کرام، مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ کسی ایک کو بھی اگر فالو کر لو گے تو وہ راستہ تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ بے شک۔ تو
تو یہ تو اور آپ دیکھیں کہ میں تو بولتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو سٹوریز سنائی جاتی ہیں، تو آپ صحابہ کرام کی بھی تو سٹوریز سنائیں، بے شک انبیاء کرام کی بھی تو سٹوریز سنائیں. بے شک. اور سب سے خوبصورت قرآن مجید فرقان حمید میں تو اتنی زبردست بچوں کے لحاظ سے بھی سٹوریز موجود ہیں کہ حضرت یوسف کی اگر سٹوری پڑھتے ہیں تو جناب کہاں ایک شخص جو ہے جسے کنویں میں جو ہے وہ رکھا گیا اندھیرے کے اندر، وہ وہاں سے نکل کر اور ایک غلام بنا دیا گیا، پھر جیل میں چلا گیا اور پھر ایک بادشاہ بن گیا. بس اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کرم و عنایات بے انتہا ہیں. ہمیں وہ بنیادی طور پہ یہ تمام شخصیات جو ہیں ہمیں وہ روشنی دیتی ہیں کہ جس سے ہماری زندگی آسان ہو سکے. بنیادی طور پہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے، انسان اشرف المخلوقات ہے اور ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اپنے بچے سے محبت کرتے وقت ایک لمحے کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اس بچے سے اس کی ماں جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 زیادہ گناہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے، ہم سب سے کرتا ہے. تو یہ سارا جو دین ہے، انبیاء کرام ہیں، یہ سارا جو قرآن مجید فرقان حمید ہے یا اس سے پہلے کی جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا انسان سے محبت کا اظہار ہے. بے شک کہ میں تمہیں وہ دستور دینا چاہتا ہوں کہ جس کی بنیاد پر اس پہ چل کے تم اپنی زندگی اور اپنی آخرت ٹھیک کر لو. بے شک. تو یہ ایک بنیادی طریقہ ہے. اب اس میں جب تک آپ نے بات کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، تو حضرت علی بچوں میں یا کم عمری میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت، ایک ایسی شخصیت جو کعبہ میں پیدا ہوئی اور مسجد میں شہید ہوئی. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی عمر کہ جس میں جو ہے فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس وقت وہ شعور اور آگہی کی بلندی ہونا، جیسے حضرت علی کا مطلب بھی بلند ہے، بلند ہونا، وہ بلندی ہونا اور اس کے بعد دین اسلام کو قبول کرنا اور پھر آخری دم تک جو ہے، اور خود آپ نے آخری دم تک خود بھی اظہار کیا کہ میں کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ خود بھی یعنی شہادت کے وقت جب اظہار کیا. اور یہ جو آخر کے 2-3 دن ہیں 19، 20 اور 21 رمضان، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو کتابوں کی طرف جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے. تو میں نوجوانوں سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے مسجد اگر ہم واپس پلٹ کے دیکھتے ہیں اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو طرف دیکھتے چلے جاتے ہیں، تو وہ لوگ کہ جن کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پوری دنیا پہ حکومت ہوگی. بے شک. اور ایک ایسا محمدی انقلاب آئے گا کہ جو پوری دنیا پہ جو ہے چھا جائے گا. اور یہ ایک اتنی بڑی سکسیس سٹوری ہے کہ جناب اتنے کم مدت کے اندر، 23 سال کی کم مدت کے اندر جو ہے یہ محمدی انقلاب جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اور 1,24,000 جو پیغمبر کم و بیش اس سے گزرے ہیں، یہ اسٹوری ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی. بے شک. ٹھیک ہے، کہ کتنے زبردست جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ انقلاب برپا ہوا ہو اور پیغمبر کی اپنی زندگی کے اندر ہوا ہو، اور اس کے بعد ہمیں سامنے فالو کرنے کے لیے خلفائے راشدین ملتے ہیں. تو نوجوانوں سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب ہمیں بڑا زبردست جو ہے وہ تاریخ کی طرف پلٹنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کو عمل کرنا چاہیے. کیا ہی مقام تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. آپ سرتاج بطول تھے، حسین کے بابا تھے، داماد رسول تھے. کیا مقام تھا آپ کا کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے. آپ نے اپنی بیٹی اپنے لخت جگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں دی. اگر نوجوان نسل آگے بڑھنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اور آپ کو حضرت علی کی تاریخ سے سیکھنا ہوگا کہ دلیری کسے کہتے ہیں. ناظرین اکرام، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. حضرت یہ بتائیے کہ خیبر کے موقع کے اوپر کیا شان اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شان سے نوازا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو؟ بہت زبردست آپ نے سوال کیا. اور یہ جو سوال ہے ابھی جو ہمارے بھائی بات کر رہے تھے نوجوان کے حوالے سے، بنیادی بات تو انہوں نے ذکر کر دی کہ ہمارے نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے. جب وہ ہمارے اپنے بزرگوں کو پڑھیں گے ہی نہیں، اپنے تاریخ سے وابستہ ہی نہیں ہوں گے، جب انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ کس انداز سے یا کس طرح، جس طرح آپ نے کہا نا آج کل ہمارے بچے بزدل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر ہی ہے جو انسان کے اعصاب پر سوار ہو کر
اسے یہ بتاتا ہے کہ تو جو ہے تیرے پرکھ جو ہیں، تیرے بزرگ جو ہیں، تیری تاریخ جو ہے بڑی روشن ہے، بڑی آباد ہے، اس طرح کی تاریخ نہیں ہے۔ تو اسی طرح کا سبق جو ہے خیبر میں ملتا ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا۔ خیبر کی ایسی گمسام کی جنگ ہے، اور اس میں جو خیبر کا قلعہ ہے یہ بہت مرحب کا جو قلعہ تھا یہ بہت معنی رکھتا ہے، بہت اس کی ویلیو ہے اس مقام پر، کیونکہ آج سے پہلے، آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غازیان اسلام واپس لوٹے، جب سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے اور خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا، تو حضور نے ایک اعلان فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائَيَةَ غَدًا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور صرف یہ بات نہیں ہے، یہ تو سب صحابہ کرتے ہیں، بلکہ ہر مومن کا بھی یہ دعویٰ تو ہے، صحابہ تو کرتے تھے، عملاً کرتے تھے، لیکن ہم تو دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا یحب اللہ و رسولہ، یہ تو ہر صحابی کا دعویٰ ہے، لیکن میں جو سند دے رہا ہوں حضور نے فرمایا وہ یہ ہے یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کل میں جس کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ اب صحابی فرماتے ہیں کہ کان الناس یدوکون، کہ لوگ جو ہے نا مدثر بھائی، صحابہ کرام اس رات کو، آج کی رات بڑے یدوکون کا مطلب ہے غور و خوض کرنا، پوری رات سوچ و وچار میں گزر گئی، نیند نہیں آ رہی، بس ایک ہی خیال ہے، ایک ہی فکر ہے کہ کل وہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ کیوں؟ انہیں فتح کی لوڑ نہیں تھی۔ محدثین نے بہت کلام کیا اس مقام پر کہ آخر کیوں صحابہ کرام پاداش میں تھے، تلاش میں تھے، کون سی ایسی چیز تھی جس کی ان کو لالچ تھی، طمع تھی، طلب تھی۔ نوجوانوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ فرمایا یہ نہیں کہ وہ اس لیے اس دوڑ میں تھے کہ انہیں فتح ملے گی، اس دوڑ میں تھے کہ جھنڈا انہیں ملے گا، اصل میں یہ اس راز کو یا اس منصب کو یا اس نعمت کو پانے کی کوشش کر رہے تھے جو حضور نے سند دے دی تھی، سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ یحبہ اللہ و رسولہ، وہ بندہ اللہ کا بھی پسندیدہ ہے، رسول کا بھی پسندیدہ ہے۔ اور صحابہ کی، ہر مسلم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں رب کا پسندیدہ بن جاؤں، رب نے مجھے زندگی میں بھیجا اس لیے کہ میں اس کا پسندیدہ بندہ بن کے دکھاؤں۔ آج تو سند مل رہی ہے، جسے جھنڈا مل گیا وہ اب جو بھی آگے ہو پسندیدہ تو وہ رب کا ہو چکا ہے۔ تو اس پاداش میں جو ہے صحابہ کرام تلاش میں رہے۔ اب جب صبح غدو الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام جب صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اب صحابہ کرام سب اس تلاش میں ہیں کہ حضور ہمیں جھنڈا دیں، مگر حضور کی نگاہیں مدثر بھائی کسی اور کو تلاش کر رہی ہیں۔ محفل جس کے لیے لگی ہے وہ محفل کے روح رواں آج موجود ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل پر نظر دوڑائی اور پھر فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ علی کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکی فی عیناہ، وہ اپنی آنکھوں میں تکلیف پاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا فارسلوا الیہ، علی کو میری طرف بلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحابہ کرام نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ ان کو کریم کو بلایا۔ تو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا آپ کی آنکھوں مبارک پر۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کبھی میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے، ایسا کرم ہو گیا ہے۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جھنڈا مولا کائنات مولا علی کو دیا تو شاندار، آج سے پہلے بھی بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، سیدنا صدیق اکبر بھی گئے، فاروق اعظم بھی گئے۔ صدیق اکبر کی کیا شان ہے، خود مولا علی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 4 وجوہات کی بنا پر فضیلت بخشی ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ جب جھنڈا مولا کائنات کو دیا تو آج جب مرحب کا مقابلہ ہوا، مرحب نے کہا میرے مقابلے میں آتا ہے تو جانتا نہیں میں تو مرحب ہوں، تو مولا کائنات نے تاریخی شعر وہاں ذکر فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا، تو اگر مرحب ہے تو میں وہ شیر خدا ہوں جس کی ماں نے بچپن میں ہی اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ پھر مورخین نے لکھا ہے کہ مولا کائنات نے جب آپ کے ہاتھ سے جنگ لڑتے ہوئے، غزوہ لڑتے ہوئے جب وہ ڈھال آپ کی گر گئی تو آپ نے خیبر کا وہ گیٹ دروازہ جو کھل نہیں رہا تھا، اس دروازے کو آپ نے ہاتھ کیا اور اس دروازے کو اکھاڑ کر اپنی ڈھال بنا لیا۔ بعد میں جب فتح ہونے کے بعد اس دروازے کو صحابہ کرام 40، ایک روایت میں ہے کہ 70 یا 80 کے قریب صحابہ کرام مل کر جب اس دروازے کو ہلانے لگے تو وہ ہلا نہ سکے، جسے مولا کائنات میدان جنگ میں اکیلے ڈھال بنا کر جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ شجاعت تھی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی۔ آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا اور فتح خیبر نصیب فرمائی اور مرحب واصل و جہنم ہوا۔
رضوان بھائی، آپ کی کراچی سے لے کے اور پاکستان کے دوسرے کونے تک ایک عام آدمی سے لے کر اور ایوان صدر تک آپ کی آواز جاتی ہے، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، آنر کرتے ہیں، نہ صرف طلباء بلکہ وزراء، صدر، وزیر اعظم تک آپ کی رسائی ہے۔ آپ اپنے توسط سے، یوتھ پارلیمنٹ کے توسط سے آپ یہ کیوں اس بات کی قرارداد پیش نہیں کرتے؟ کیونکہ میں کئی دفعہ آپ کے خود پروگرام میں حاضر ہوا اور آپ کے پروگرام میں کئی قراردادیں منظور ہوئی ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تاریخوں کو کتابوں کے اندر اس کا نصاب کا حصہ بنا دیا جائے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جتنی صحابہ اکرام کی تعلیمات ہیں اس کا تعلق صرف مدارس سے نہیں ہے، اس کا تعلق معاشرے سے ہے۔ معاشرے کا 80% طالب علم جو ہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یا 90% اور 10% بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوں یا دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہوں، صرف انہی کا حق نہیں ہے کہ وہی 10% بچوں کو پورے پاکستان کے اندر پتا ہو کہ حضرت علی کی کیا شان ہے یا دوسرے صحابہ اکرام کی کیا شان ہے۔ اگر ہم اس کو اسکول کالج کے نصاب میں ڈال دیں تو کیا ہی بات ہو کہ ہماری پھر جو آپ سمجھیں کہ جو ہماری قوم، ہماری جو تعمیر ہوگی اور جو ہماری نوجوان نسل تیار ہوگی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو بات تو یہ کہ الحمدللہ ہم سب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، بے شک رہتے ہیں، اور ہمارے نصاب میں کافی حد تک آلریڈی یہ سب چیزیں موجود ہیں ماشاءاللہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ سب جو ہے ایک بچے کی جو شخصیت بن رہی ہوتی ہے، شروع کے جو 15 سال ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور اس میں یقینی طور پہ جو ماں باپ ہیں ان کا بھی ایک بڑا رول ہے ان کی تربیت بنانے کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا دین سب سے بہترین ہے، بے شک سب سے بہترین، اور یہ بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تمام جتنے بھی دین آئے یہ ایک انعام کی صورت میں انسانیت کو ملے، تو یہ سب سے لاسٹ ورژن ہے، اور لاسٹ ورژن جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے سارے ورژنس کے اندر، فائنل ورژن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا دین سب سے بہترین ہے، لیکن جواب ایک اور اس کے ساتھ سوال جڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بہترین کیوں نہیں ہے؟ بے شک بھائی، اگر دین بہترین ہے تو معاشرہ بھی بہترین ہونا چاہیے نا۔ معاشرے میں بھی اب کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں کرپشن بھی ہو رہی ہے، یہاں بے ایمانی بھی ہو رہی ہے، جھوٹ میں ہم دنیا کے 3رے نمبر پہ پہنچ چکے ہیں، صفائی نصف ایمان، ہم اپنی ذات تک تو محدود ہیں جناب کہ ہم بڑے پاک صاف ہونے چاہیے، لیکن جس جگہ بیٹھتے ہیں اس جگہ کو گندہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم جن لوگوں کو دوزخیوں کے محلے ہم دکھاتے ہیں صاف ستھرے ہوتے ہیں، ہم جنتیوں کے محلے آپ دیکھ لیں کیسے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کردار تو ایسے بنے گا نا جب صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمارے کتاب اور نصاب میں شامل ہوں گی۔ سر، کتاب و نصاب کے اندر الحمدللہ سب موجود ہیں، اور ہمارے یہاں بچپن سے ہی بچے کو جو ہے وہ قرآن شریف، فرقان حمید بھی پڑھایا جاتا ہے گھروں کے اندر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ سگنل توڑ دیتے ہیں۔ ایک پروگرام میں گیا، وہاں پہ ایک صاحب نے، مولوی صاحب نے کہا کہ جناب اگر آپ سگنل توڑتے ہیں اور سگنل توڑتے ہوئے اگر آپ جو ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس میں اگر کسی کی ہلاکت ہو جائے تو اب آپ بتائیں کہ آپ کیا قاتل کے طور پہ اٹھائے جائیں گے نہیں اٹھائے جائیں گے؟ اس پہ بات ہو رہی ہے، لوگ بڑے بول رہے ہیں کہ جناب کیا بات کر دی، اب تو سگنل نہیں توڑیں گے، لیکن باہر نکلے پھر وہی نوجوانوں نے سگنل توڑا۔ بات یہ ہے کہ اتنا کچھ، یہ رمضان میں ریفریش کورس ہوتا ہے، تراویحیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، الحمدللہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود معاشرہ نہیں بدل رہا، چیزیں نہیں بدل رہی۔ ایک پھل والے سے لے کر اوپر اقتدار کی سب سے بڑی کرسی تک جس کو جو موقع مل رہا ہے اپنے حصے کا مال لوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا وجہ ہے کہ نہ حرام حلال میں ہم تمیز کر رہے ہیں، نہ سچ اور جھوٹ میں ہم تمیز کر رہے ہیں، نہ ہم جو ہے دیانتداری کی بات کر رہے ہیں، نہ ہم صادق اور امین بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا تھی؟ جب کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر میں کہوں کہ دشمن کی فوج آ رہی ہے تو مانو گے نہیں مانو گے؟ کیا کہا اہل قریش نے؟ ہم مانیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو یہ تو پہچان تھی نا۔ آج کیا ہے، کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، آپ یقین کر رہے ہوتے ہیں صادق اور امین ہے، لیکن اب مثلا آپ دیکھیں قوموں کو دیکھیں، آپ میں جاپان گیا، میں نے دیکھا مثلا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے ان کی کوئی ڈکشنری میں نہیں ہے، بے ایمانی کیا ہوتی ہے ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں آپ ہم سے 100 سال ملک آگے ہیں، آپ وہاں دیکھیں، وہاں کا کردار تو دیکھیں ان لوگوں کا کہ وہ کس طرح سے زندگی جو گزار رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا اپنے لاس اور اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف سوچنا ہوگا۔ 1947 میں جب انگریزوں سے ہمیں آزادی ملی
تو انگریز تو یہ ملک چھوڑ گیا، لیکن چند لوگوں نے فیصلہ کیا اب ہم انگریز بنیں گے، اب ہم حاکم بنیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم باقی پوری قوم کو جو ہے غلام بنائیں گے. تو بنیادی طور پہ آج بھی وہی 75 سال ہو گئے، وہی جنگ جاری ہے. آج ایک عام آدمی بھی جب اس اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے یا اس جگہ پہ جاتا ہے تو وہ بھی اسی سوچ سے جاتا ہے کہ جناب مجھے اب آقا بننا ہے اور باقی سب لوگوں کو غلام بنانا ہے، پوری قوم کو. تو جب تک ہم ایک مساوات کا نظام لے کر نہیں آئیں گے، جب تک ہم ایک برابری کا نظام لے کر نہیں آئیں گے، دیکھیں آپ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، ہر آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے یار. وہاں تو پورے برٹش ہم سے آزادی لے کے گئے، ہم نے ان سے آزادی لی، اور وہاں پہ کوئی 40-50 سرکاری گاڑیاں ہوں گی. یہاں پہ 2000 صرف سندھ گورنمنٹ کے پاس سرکاری گاڑیاں ہیں. بات یہ ہے کہ سر دیکھیں یہ پورا یہ چیزیں جو ہے نا، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، کیا اگر یہاں پہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اس ملک کے اندر، لیکن اگر اس خطے کے اندر کوئی اور مذہب ہوتا تو کیا ہماری حالت کیا ہوتی؟ یہی ہوتی. مثلا اتنا خوبصورت دین ہے، اتنی زبردست آپ لوگ ماشاءاللہ تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ پھر یہ اپنا رمضان میں ہر جگہ خطاب ہو رہے ہیں، علماء کرام جو ہے وہ فجر میں بھی خطاب کر رہے ہیں، عصر میں بھی خطاب کر رہے ہیں، جمعے کے بھی خطبات ہو رہے ہیں، کیوں تبدیلی نہیں آ رہی لوگوں کی زندگیوں میں کے اس اندر؟ میں کچھ کہنا چاہوں گا. بنیادی طور پر تو میں آپ کی بات سے حضرت تو ڈس ایگری کر رہے ہیں، لیکن میں ایگری کروں گا کہ ہمارے نصاب میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نصاب کا، ہمارے اسلاف کا تذکرہ ہمارے نصاب میں موجود ہے، لیکن وہ 1% بھی نہیں ہے. وجہ یہ کہ جب آپ کیریکولم کو تقسیم کریں گے، جب ہمارے جو کلاس، سر اسلامیات کا سبجیکٹ پورا موجود ہے، اور اسلامیات کے سبجیکٹ میں سب سارا نصاب جو ہے ہر کلاس کے حساب سے پڑھایا جاتا ہے. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، بتا رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اور ہمارا 1 کروڑ بچہ صرف مدارس کے اندر ہے جو پڑھ رہا ہے، 2.5 کروڑ بچہ اسکول ہی نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے. میں بات پوری کروں گا تو پھر آپ میری بات کاٹ کر اس میں بات کیجئے گا. دیکھیں ہمارے پاس 6 پیریڈ یا 7 پیریڈ یا 5 پیریڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اسلامیات کا 1 پیریڈ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. پھر اسلامیات کی بک بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں ہمارے پاس 9-10 کی جو اسلامیات ہے، 9-10 کی صرف اسلامیات، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو بھائی نے سمجھا نہیں. صرف 9-10 کی جو اسلامیات ہے وہ اتنی زبردست ہے. اس میں سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ الانفال ہے، سورہ آل عمران کے کچھ رکوع اس میں ڈالے ہوئے ہیں، تو اتنی زبردست ہے. اگر وہ پڑھی جائے تو اس میں سارے وہ مواضع ہیں یا وہ مواقع ہیں جہاں غزوات ہوئی ہیں، جہاں جنگ ہوئی ہے. لیکن ہونیسٹلی آپ جو ہے نا، جب ہمارے پاس میٹرک کا ایک طالب العلم آتا ہے، 50% طالب علم وہ ہیں جن کو اس نصاب کے مضامین کے صرف ٹائٹل نیم بھی نہیں آتے، یاد نہیں ہوتے. تو وہ کیسے مولا علی کی شان کو جانے گا؟ وہ کیسے سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کو بیان کرے گا؟ وہ کیسے فاروق اعظم کی عدالت کو بیان کرے گا؟ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے اس لیے اتفاق کر رہا ہوں، نصاب کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے، کہ اہم ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جب 10 سال کی ایجوکیشن حاصل کر کے پہنچے تو اسے کم از کم جو ہے آدھا گھنٹہ اگر اسے کہا جائے کہ صدیق اکبر کی شان بیان کرو تو وہ ایزیلی بیان کر سکے. فاروق اعظم کی بات ہو تو وہ بیان کر سکے. اسے جب مولا کائنات کی بات کریں تو بیان کر سکے. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے اسلاف سے باخبر ہوگا. دوسرا یہ کہ معاشرے میں جو آج فتنہ اور تفریقے کا عالم ہے نا، جس مولوی کو ہم سنتے ہیں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے کھانے میں کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے اپنے گلاس میں کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے اپنے برتن میں کچھ ہے ہی نہیں. تو نصاب میں تو بالکل 100% اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. اور مدارس کی جہاں تک بات ہے، مدارس اپنا کردار اپنی جگہ ادا کر رہے ہیں، وہاں بھی 19-20 معاملات ہیں، لیکن اسکولز کی جو تعلیم ہے وہ ہمارے یہاں کمپلسری ہے. ہم بھی اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دلواتے ہیں، خود بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو اس نصاب میں جو ہے میں الحمدللہ یونیورسٹی لیول پر پروفیسرز کے ساتھ اور لیکچرارز کے ساتھ بیٹھا ہوں جو وہاں سے یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے لوگ ہیں. یونیورسٹی سے وہ بھی 10% لوگ ہوتے ہیں جن کو ہماری تاریخ کی ظاہری باتیں پتہ ہیں. 10%، 90% وہ ہیں جن کو یونیورسٹی سے ماسٹر اور گریجویشن کرنے والے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. وہ بھی جب ان کو بات کرنے کی یا کبھی موقع ملتا ہے تو ان کو اس وقت کتابیں اٹھانے کی حاجت پڑتی ہے، اور اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی کہ کس رائٹر کی کتاب پڑھنی ہے کس کی نہیں پڑھنی ہے. بعض لوگ تو نیٹ کھول لیتے ہیں، گوگل پر چلے جاتے ہیں، تو گوگل تو کھلی دنیا ہے، وہاں تو سب کا سب کچھ پڑا ہوا ہے، انگریز کا بھی پڑا ہوا ہے، مسلم کا بھی پڑا ہوا ہے. تو ایک تمیز تو ہونی چاہیے نا. تو اس کی ساری بنیاد آپ کی ایجوکیشن میں بنتی ہے، اور وہاں نصاب کی بات ہے. جب نصاب ہی بھرپور طریقے سے ہمارا نصاب جو ہے اسلام کے مطابق ہو تو اس میں بہت فائدہ اور اثر انداز ہوگا. اچھا، ایک عربی زبان جو ہے نا وہ بھی بڑا
امپورٹنٹ میٹر ہے سر. مثال کے طور پہ ہم چائنیز سکھانے کی تو بات کرتے ہیں, ہم عربی سکھانے کی بات نہیں کرتے. قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے, تو میں سمجھتا ہوں آپ کے پروگرام کی توسط سے جو آپ نصاب کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر عربی زبان کو کی عمل داری جو ہے وہ لائی جائے. جب ہم اپنے بچوں کو انگریزی سکھا رہے ہیں جو ہماری زبان نہیں ہے, تو ہم عربی کیوں نہیں سکھا سکتے؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں, دیکھیں نماز الحمدللہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے وہ کیا بول رہے ہیں. اگر صرف نماز پڑھتے ہوئے انہیں معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں تو ان کی زندگی بدل جائے. سورہ فاتحہ ہی اگر وہ ہر حرکت میں پڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ ہی اگر ان کے اندر صحیح طرح آ جائے تو آپ دیکھیں وہ معاشرہ بھی بدل جائے گا اور یہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کی زندگیاں بھی بدل جائیں گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ناظرین, ہم وہ قوم ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. ہم وہ قوم ہیں جو اپنے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کی آل اولاد کے فلسفے سے دور ہیں. ناظرین کرام, اگر میرے اور آپ کی زندگی کے اندر مولا علی کرم اللہ وجہہ والا فلسفہ آ جائے تو آپ یقین کیجئے کہ اس معاشرے کی تخلیق ایسے ہوگی جو معاشرہ دنیا کے اندر نام لیوا ہوگا. ہمارے اندر کی جرت, ہماری جسارت ہماری ایسی ہوگی کیونکہ ہم نے پڑھا ہوگا کہ مولا حسین علیہ السلام, مولا حسن علیہ السلام, مولا علی کرم اللہ وجہہ اور کربلا کی کیا کیا قربانیاں ہیں. ہم تو وہ قوم ہیں جو اپنے سگے بھائی کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے قربانیاں نہیں دینا چاہتے, اور انہوں نے پورے مذہب اسلام کے لیے قربانیاں دیں, جس کی وجہ سے آج اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. ناظرین کرام, چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف, کہیں مت جائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان, میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے اندر. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. ہم بات کر رہے ہیں آج شان علی کے اوپر. حضرت علی کرم اللہ وجہہ من کنت مولا فہذا علی مولا. حضرت یہ بتائیے کہ جب اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, تو ہمیں مولا کہنے میں کیا لوگوں کو مسائل ہیں؟ کیوں ہم مولا نہیں کہتے ان کو, جبکہ ان کو تو لقب دیا گیا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ من, اور ان کو مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس میں متعلق آپ فرمائیں گے؟ یہ بالکل آپ نے زبردست بات کی, اور اس کا سارا ہمارا ایجوکیشن سے تعلق ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ اگر ہمارے نصاب میں یہ چیزیں شامل ہوں تو ہمارے بچے یا ہمارے نوجوان یا ہماری جو یوتھ ہے وہ پریشان نہ ہوں. بیسیکلی مولا کا مطلب اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر ہمیں آسانی ہوگی. سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت پیش کروں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. مولا کا لفظ آ رہا ہے باقاعدہ, ایز اٹ از یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, اللہ رب العالمین اس کا مولا ہے, اے حبیب آپ کا مددگار ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, اور جتنے ایمان والے صالح ہیں وہ بھی آپ کے مددگار ہیں. بات ہو رہی ہے رسول اللہ سے, اور اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اپنے حبیب سے. فرما رہا ہے اے حبیب آپ پریشان نہ ہو, یہ یہودی نصرانی آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے, یہ جو آپ کے دشمن دین ہے یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ رب کی مدد آپ کو حاصل ہے, اور ساتھ میں ایمان والے جو صالح ہیں ان کی مدد بھی آپ کو حاصل ہے. مفسرین کی اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہاں اس صالح سے مراد جو ہے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. نمبر ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ جو روایت ہے خاص امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں روایت کو بلکہ تفسیر در منصور کے اندر اس کو نقل فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں زید ابن ارقم, وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں غدیر خم کا موقع ہے. یہ وہ موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس لوٹ رہے ہیں تو صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود ہے. دیکھیں ایک وہ منصب اور منقبت ہوتی ہے یا ایک وہ شان ہوتی ہے جو چند صحابہ کے درمیان بیان کی جاتی ہے, اس کی بھی اپنی بیان ہے, اس کی بھی اپنی سعادت ہے, اپنی شان ہے, اس کی بھی اپنی برکت ہے. لیکن جب پورے مجمع کے درمیان جہاں سارے صحابہ موجود ہوں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص حضرت مولا کائنات کا ہاتھ مبارک پکڑ کر بلند کر کے کہیں کہ اے لوگو من کنت مولاہ, تم میں سے جس کا میں مددگار ہوں. اب چاہے مددگار کے معنی لیں یا قریبی کے معنی لیں, یہ دونوں معنی اکثر مفسرین نے لیے ہیں. دونوں مفسرین نے, ہر طبقہ فکر کے مفسرین نے یہ دونوں معنی لیے ہیں. فرمایا چاہے قریبی چاہے مددگار. فرمایا من کنت مولاہ, حضور نے فرمایا جس کا میں مددگار ہوں یا جس کا میں قریبی ہوں. فہذا علی او فعلی مولاہ, فرمایا یہ علی بھی اس کے مددگار ہیں, یہ علی بھی اس کے قریبی ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مددگار کا مطلب کیا ہے,
قریبی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بھی مددگار ہے، ایمان والے بھی مددگار ہیں، مولا کائنات بھی مددگار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سمپل اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل اسلام جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حقیقی مددگار ہے، انہو هو السمیع البصیر، اور اسی کی ذات جو ہے وہ نعم المولا و نعم النصیر اس کی شان ہے کہ وہی مددگار حقیقی تو وہی ہے۔ اب اس کی عطا سے، اللہ رب العالمین کی عطا سے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کے نیک بندے اور فرشتے مدد کرتے ہیں وہاں صف اول میں مدد کرنے والوں میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مدد کرتے ہیں۔ پھر اس روایت کو تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اے لوگوں جس کی میں مدد کرتا ہوں اس کی علی بھی مدد کرتا ہے، اور پھر فرمایا انا علی ولی کل مومن، ولی علی ہر مومن کا مددگار ہے، ہر مومن کا ولی ہے۔ اس لیے آپ کو سید الاولیاء بھی کہا جاتا ہے کہ سارے اولیاء کاملین کے جو سلسلے ہیں، سارے مسالک ہیں، سارے مشارب ہیں، وہ سارے دربار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر جا کر جڑتے ہیں۔ پھر اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور سے یوں جوڑا، فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا انا دار الحکمتی، میں حکمت کا گھر ہوں، میں رب کا گویا پوشیدہ خزانہ ہوں، لیکن اس خزانے سے اگر تمہیں کچھ پانا ہے تو پھر علی بابوہا، دروازے پر آنے کے لیے علی کھڑے ہوں گے۔ اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانے کے لیے امام العاشقین امام محمد رضا خان فتاوی رضویہ میں ایک روایت لے کر آتے ہیں اتنی زبردست، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض کوثر ہے کہ اس حوض کوثر کا جسے ایک جام مل گیا نا ایک دفعہ جس نے اس کا ایک جام پی لیا دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ 25,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، آدھے دن کے بعد یہ جام پلایا جائے گا، فرمایا دوبارہ اسے پیاس پڑے گی نہیں، پانی کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی داخل جنت ہونے تک۔ حضور نے فرمایا اس کے 4 رکن ہیں، 4 اس کے جو ہے گویا جو 4 جو ہے تالاب ہوں گے، یا اس کو کسی بھی انداز میں آپ، حضور نے فرمایا 4 رکن ہیں، اور ہر رکن پر میرے صحابی، ایک رکن پر سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، ایک پر فاروق اعظم ہوں گے، ایک پر عثمان غنی ہوں گے، ایک پر مولا علی ہوں گے۔ پھر حضور نے فرمایا ان میں سے کسی ایک کا بھی من ابغض احدہم، جو ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا تو وہ جو دیگر جتنے ہیں وہ سارے ہی اس کو منع کر دیں گے۔ یعنی اگر کسی ایک کا بھی دل میں بغض ہوگا، کسی ایک سے بھی دل میں ذرا سی بات ہوگی تو باقی سارے بھی جانتے ہوں گے، مولا علی یہ جانتے ہوں گے صدیق اکبر کا بغض رکھتا ہے، یہ فاروق اعظم کا رکھتا ہے، یہ عثمان غنی کا رکھتا ہے، عثمان غنی جانتے ہوں گے یہ مولا کائنات سے بغض رکھتا ہے۔ بات یہ ہے اہل اسلام ہوں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں اور ان ہستیوں سے بغض بھی رکھے، یہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ اب کیا بات ہے مولا کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہمارے یہاں ایسا مفہوم جاتا ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مولا کہنا یہ ایک خاص طبقے کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی نے کہہ دیا سب کے سامنے، اور امام ترمذی اس روایت کو لے کر آتے ہیں جو شافعی المسلک ہیں، وہ فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ رسول اللہ نے سب کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور جھوم جھوم کر کہنا چاہیے کہ حضرت مولا کائنات ہم سب کے مولا ہیں۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی مولائیت ہم پر کرم کرے، ان کی نظر کرم کے ہم قابل نہیں ہیں، ورنہ حقیقت میں ہم کرم کے قابل ہو جائیں تو پھر دربار مولا کائنات سے ہی ملے گا جو ملے گا، کیونکہ جب سارے ولایت کے سرچشمے وہیں جا کر کھلتے ہیں تو پھر کوئی کیسے دربار مولا کائنات کو چھوڑ کر کیسے آگے جا سکتا ہے۔ بہت ہی جزاک اللہ خیر، احسن الجزا سر، بہت آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ہمارے ماں باپ قربان حضرت علی کی شان کے اوپر، ہماری آنے والی نسلیں قربان حضرت علی کی شان کے اوپر، جن کے جوتوں کے صدقے، جن کے خون کے قطروں کے صدقے ہم تک اسلام پہنچا۔ ناظرین کرام، آج ہم جس صدقے میں اسلام پہ لے کے بیٹھے ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شہدائے کربلا کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، بہترین بات کر رہے تھے جناب میرے ساتھ مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب، میرے ساتھ پینل پہ موجود تھے جناب رضوان جعفر صاحب۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، بڑا ٹائٹ شیڈول ہوتا ہے، آپ نے وقت نکالا، میرے ساتھ موجود تھے مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب، آپ کا مشکور ہوں سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، اگر ہم اور آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو صرف اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیمات ہمیں آگے نہیں بڑھا سکتی۔ ناظرین کرام، اگر آپ اپنی قوم کو قوم بنانا چاہتے ہیں، اس قوم کو باکردار بنانا چاہتے ہیں، قوم کا کوئی معیار بنانا چاہتے ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ مغرب کی طرف نہیں دیکھیں گے، مغرب کی طرف دیکھیں گے تو ڈھل جائیں گے،
جب اسلامی تواریخ بھری پڑی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان جیسے قصے ہماری اور آپ کی زندگیاں بدل سکتے ہیں، تو کیا ہی بات ہو اگر میرے اور آپ کے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے تعلیمی نصاب کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے قصے اور ان کی زندگی کے اوپر مبنی باتیں ہمارے لیے بتائی جائیں، تاکہ قد پتہ چلے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں، کن کے چاہنے والے ہیں، کن کے طفیل آج ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کے ساتھ میں چاہتا ہوں اجازت۔ میں پروگرام آپ دیکھ رہے تھے، پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ میں گزارش کروں گا جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب سے کہ وہ نعت کلام پیش کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات ان کے بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔